بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ، یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفتاً خلیفہ۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بناتا ہے فیہا زمین میں، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی خوبیوں کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو، الاسماء، ہر چیز کے ناموں کی، کلہا، سب کے، ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے اللہ تو، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان ناموں کو۔ فلما انبأہم، پس جب خبر دی ان کو، باسمائہم، بتائے ان کو، باسمائہم، ان ناموں کو۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، اے فرشتو، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو، انی اعلم، بے شک میں خوب جانتا ہوں، غیب السماوات، آسمانوں کا پوشیدہ یا غیب، والارض، اور زمین کا، واعلم، اور میں خوب جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، 3 رکوع مکمل ہو گئے۔ پہلے 3 رکوعوں میں، پہلے 2 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا، ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں کا، اور جو دل سے نہیں مانتے تھے، زبان سے بظاہر مانتے تھے، منافق لوگوں کا ذکر ہوا، یہ 3 گروہوں کا۔ پھر پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کو بیان کیا۔ اب یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذکر، یاد کر اب میرے پیغمبر۔ یہ آپ قاعدہ یاد رکھیں، جہاں کہیں اذ آئے گا اس سے پہلے اذکر محذوف ماننا ہے، یعنی یاد کر۔ اب اذکر یعنی یاد کر، یہ نبی کو بھی تعلیم ہے اور خطاب عام ہے، یعنی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب ہے، اذکرو، یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے۔ اب یہاں سے مختصراً میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں، سارے تفصیل ان آیتوں کے اندر موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات کا ذکر کیا ہے، آدم علیہ السلام کا، فرشتوں کا اور ابلیس شیطان کا۔ اب یہ تینوں مخلوق کس چیز سے پیدا ہوئی ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور فرشتوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نور سے کی ہے، وہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نور، اللہ نور السماوات والارض، لیکن یہ جو فرشتے بنائے گئے ہیں اللہ کے اس نور سے نہیں بنائے گئے، وہ تو اللہ کی صفت ہے۔ یہ جو فرشتے بنائے گئے ہیں اس نور سے بنائے گئے جو مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ جیسے انسان کو مٹی سے بنایا تو مٹی اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح فرشتوں کو نور سے بنایا تو وہ نور اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک نور اللہ کی صفت بھی ہے، لیکن وہ اللہ صفت میں یکتا ہے، اللہ کی صفت سے آگے کچھ بھی نہیں نکلا۔ اور تیسری مخلوق ہے یہاں پر جس کا ذکر ہوا وہ شیطان ہے۔ شیطان اصل میں جن تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا۔ یہ اس کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اسی وجہ سے تو اس نے کہا تھا نا کہ یعنی آگے کل کے درس میں آئے گا انشاءاللہ، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے شیطان آپ کو جب میں نے کہہ دیا تھا کہ حکم دے دیا تھا کہ سجدہ کرو، آپ نے نہیں کیا، کیوں؟ تو آگے سے شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور مٹی کی صفت ہے کہ وہ نیچے بیٹھتی ہے، یعنی عاجزی ہے، اور مجھے آپ نے بنایا آگ سے، اور آگ کی صفت یہ کہ وہ اوپر اٹھتی ہے، تو میں یعنی اچھی چیز سے بنایا گیا ہوں، اور انسان کو گھٹیا چیز سے بنایا، تو میں اس گھٹیا چیز کو کیسے سجدہ کروں؟ شیطان نے کہا تھا۔ اب جن بھی آگ سے ہیں تو شیطان بھی آگ سے، تو یہ ایک ہی نسل کے ہیں، یعنی دونوں جن تھے۔ اب اچھا پھر اس کو یعنی جنت میں کیا کر رہا تھا یہ؟ تو جنت میں اس وجہ سے کہ اس کا رہن سہن فرشتوں کے ساتھ تھا، اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی جنت کے اندر داخل کر دیا، اور اس کا نام اصل میں عزازیل ہے، شیطان کا نام اصل میں عزازیل ہے۔ اب ابلیس اللہ تعالی نے اس کو جب حکم دیا اللہ تعالی نے کہ آپ سجدہ کرو میرے آدم کو، تو اس نے آگے سے انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا اب میری جنت سے آپ نکل جا۔ تو بہرحال وہ کل کے درس میں آگے تفصیلی آئے گا۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالی نے 3 مخلوق کا ذکر کیا، انسان آدم علیہ السلام، پھر فرشتے، اور اس کے بعد جنات۔ اب ان کا آپس میں یعنی اللہ تعالی نے ایک قسم کا مکالمہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی خلاصہ ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کا یہ مطلب نہیں ہے، ادھر دیکھو میری طرف آپ، خلیفہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا خلیفہ یہ ہے تو یہ بھی وہی کام کرے گا جو یہ اصل کرتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، یعنی انسان کو کہ یہ زمین میں خلیفہ ہے میرا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو یہ انسان بھی وہی کام کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ خلیفہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان جو احکامات ہیں ان کو اپنے اوپر اور مخلوقات کے اوپر نافذ کرے گا، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ تو اب دیکھو آدم علیہ السلام کو بنایا، اب اس کے بعد ہر پیچھے آنے والا یہ اس کا خلیفہ ہے، اب اس سے پیچھے آنے والا اس کا خلیفہ ہے، کرتے کرتے یہ قیامت تک سارے ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں۔ تو انسان گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ میں بنایا ہی اس کو خلیفہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا
کہ خلیفہ ہے تو جو کام اللہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ کام یہ مخلوق کرے گی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو آگے سے فرشتے کہنے لگے اے باری تعالیٰ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تو آپ یہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو زمین کے اندر جا کر خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، سنیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو جب آپ کے رب نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے۔ یہ ملائکہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں، یہ الوکۃ سے، اس کا معنی پیغام پہنچانے والے۔ کوئی ہوا کا پیغام ہے چلانے والا ہے، کوئی بادلوں پر معمور ہے، کوئی نبیوں کو پیغام لانے والا ہے، گویا ہر ایک اپنی ڈیوٹی پر پکا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والا، ہر انسان دوسرے کے بعد میں آنے والا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ آپ انسان کو تو بنا رہے ہو لیکن زمین میں جا کر وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ فرشتوں کو اس وجہ سے کہ زمین، مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان سے پہلے اس زمین کے اندر جنات آباد تھے، تو جنات قتل و قتال کرتے، ایک دوسرے کو مارتے، خون خرابہ کرتے، تو ان فرشتوں نے ہمیں بھی ان پر قیاس کیا ہے کہ یہ بھی جا کر یہی قتل و قتال کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی خوبیوں کی، کیونکہ کوئی فرشتے ہیں وہ سبحان اللہ پہ لگے ہوئے ہیں، قیامت تک وہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں گے۔ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو قیامت تک الحمدللہ، کوئی رکوع میں ہیں تو رکوع کے اندر، کوئی سجدے میں ہیں تو سجدے کے اندر لگے رہیں۔ یہاں پر ایک میں بات بتاؤں، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کو یہی عبادت ضرورت ہوتی نا تو فرشتے زیادہ تھے۔ دیکھو وہ تو ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، ہم سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، فرشتے تو ہر وقت عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو بنایا ہے امتحان کے لیے اور بندگی کے لیے، کہ انسان دنیا میں جا کر میری کس قدر یعنی میرے حکموں کو مانتا ہے اور کس قدر میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور کس قدر میری امتحان کے اندر وہ پاس ہوتا ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ انسان کو میں پیدا کروں گا، آپ کو تو جنات نظر آئے، آپ نے تو جنوں کو دیکھا ہے، انہوں نے قتل و قتال کیا ہے، خون بہایا ہے، لیکن میرے انسانوں میں ایسے ایسے ہیرے آئیں گے، ایسے ایسے موتی ہوں گے جو ہر مشکل میں، ہر تنگی میں مجھے پکاریں گے، لیکن ایسے میرے پیغمبر آئیں گے۔ آپ نبی علیہ السلام کے طائف کا واقعہ سنیں نا تو آپ کو پتہ چلے، ادھر سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، رستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں اور لہو لہانے، پھر بھی اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں۔ ادھر سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او مکہ والو آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن وہ نہ مانے، پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ آپ نبی کا حوصلہ دیکھیں، ادھر سے ہواؤں کا فرشتہ آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے
اے نبی آپ حکم دیں ان سب کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ادھر سے پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، اے نبی آپ حکم دیں تو سب کو ملا دیں آپس میں، لیکن میرے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں نہیں نہیں، کیوں؟ یہ تو نہیں سمجھتے ان کے بعد والے آئیں گے شاید وہ دین پر عمل کر لیں۔ اب دیکھو، یعنی یہ بات میں نے تب ذکر کی نا، اللہ نے فرمایا او میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، آپ کو کیا پتا کہ بعد میں نیک لوگ بھی آئیں گے۔ اب آگے کچھ یعنی انسان کی فضیلت ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو الاسماء کلها، ہر ایک چیز کے نام کی۔ اس کے اندر دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ ہر چیز کے نام، یعنی یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں نا، یعنی ہمارے استعمال کی چیزیں، کھانے پینے کی ہنڈی برتن جو بھی چیز ہے ہر چیزوں کے نام شامل تھے۔ اور دوسرا قول یہ کہ اس وقت کی ضرورت کی جو چیزیں نام تھے اللہ نے سکھانے تھے وہ آدم علیہ السلام کو سکھائے، اب نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا، فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، او فرشتوں مجھے نام بتاؤ، آگاہ کرو باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی آپ کہتے ہو یعنی اللہ ہم کافی ہیں آپ کی عبادت کے لیے، ان چیزوں کے لیے انسان کو نہ بناؤ یہ خون خرابہ کرے گا، اگر آپ سچے ہو تو مجھے بتاؤ ان ناموں کو۔ تو قالو، تو سارے فرشتے آگے سے کہنے لگے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، یا اللہ جو کچھ آپ نے سکھایا وہی ہمیں معلوم ہے۔ اب دیکھو یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں نا، یعنی پہلے لوگوں نے، پہلی امتوں میں لوگوں نے فرشتوں کی بھی عبادت کی ہے، اور الیاذ باللہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ مخلوق ہے۔ دیکھو فرشتے خود کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں ہے جب تک اللہ نہ بتائے ہمیں، اور اللہ نے جو بتایا ہمیں انہی چیزوں کا پتہ ہے۔ تو بعض لوگ فرشتوں کو سمجھتے ہیں یہ غیب جانتے ہیں، تو فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے، ہر ایک کی جاننے والا ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پر العلیم کا معنی میں نے کیا ہر ایک کی جاننے والا ہے، ہر ایک کا یا جاننے والے کا آپس میں کیا اختلاف ہے، کیا مختلف ہے، فرق کیا ہے؟ اب دیکھو بعض لوگ معنی کرتے ہیں نا جاننے والا، اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں بولتا ہوں اللہ کو پتہ چلتا ہے، یا کوئی اشارے کرے گا اللہ کو پتہ چلے گا؟ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان بھی نہیں ہوتی، وہ ہاتھ سے بھی اشارے نہیں کر سکتے، وہ دل ہی دل کے اندر باتوں کو سوچتے ہیں، تو اللہ تو پھر وہ اگر زبان کی بات ہی سمجھتے ہوں، ہاتھ کے اشارے کو ہی سمجھتے ہوں، تو اس بندے کی کون سنے گا جو اپنے دل ہی کے اندر سوچتا ہے؟ تو العلیم کا مطلب یہ ہے اللہ ہر ایک کی جاننے والا ہے، آپ بولو یا نہ بولو، ہاتھ سے اشارہ کرو یا نہ کرو، دل کے اندر سوچو بھی تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انبئہم، اب انہیں آگاہ کرو باسمائہم، ان ناموں سے جو میں نے آپ کو سکھائے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان ناموں کو بتایا، قال، اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو سے ارشاد فرمایا الم اقل لکم انی اعلم، اے فرشتوں کیا میں نے نہیں کہا تھا میں خوب جانتا ہوں غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ چیزوں کو بھی میں خوب جانتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کا غیب کوئی بھی نہیں جانتا۔
وَأَعْلَمُ اور میں خوب جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پر ایک اور بات سن لیں، دیکھو ہم کتنے بے وقوف ہیں، انسان کتنا بے وقوف ہے۔ جب گناہ کرتا ہے نا وہ سارے دنیا والوں سے چھپتا ہے، بند کمرے کے اندر گناہ کرتا ہے، یا کسی کمرے کے اندر یا کسی ایسی جگہ پر جو ویران ہو، وہاں پر کوئی بھی نہ ہو، وہ گناہ کرتا ہے۔ اس کو اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ بھئی میں دنیا والوں سے تو چھپتا ہوں، اس سے کہاں چھپوں گا جو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے گناہ پر پکڑ بھی زیادہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے بندے کیا آپ کو اتنا بھی حیا نہیں آیا؟ آپ ماں سے تو شرمائے، باپ سے تو شرمائے، بہن بھائیوں سے تو شرما گئے، اور اپنے دوستوں احباب سے تو شرما گئے، لیکن مجھ سے آپ کو اتنا حیا بھی نہ آیا کہ ان سے چھپ کے گناہ کیا ہے اور میرے سامنے گناہ کیا ہے آپ نے۔ تبھی فرماتے ہیں اللہ والے او بھائی ایمان اللہ پر اور آخرت پر رکھو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب اللہ ہر جگہ موجود ہونے کا آپ کا ایمان پکا ہو گیا تو پھر آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیوں؟ آپ جہاں جاؤ گے اللہ کو دیکھ لو گے وہاں پر۔ تو فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ میں خوب جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ جب یہ فرشتوں کا مکالمہ ہوا، آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی، اور فرشتے یعنی مفضول ہو گئے، فرشتے ہار گئے، آدم علیہ السلام کا فضیلت ظاہر ہو گئی وہاں پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام کے تمام فرشتوں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، اب فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ فرماتے ہیں ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یہاں سے انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ برے اعمال سے محفوظ فرما، یا اللہ خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ شر کے کاموں سے محفوظ فرما، یا اللہ برائی کے اسباب سے محفوظ فرما، یا اللہ جب تک زندگی ہے صحیح ایمان اور اسلام والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو شریعت کے احکامات ہیں یا اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں یا اللہ سکون، برکتیں اور اطمینان نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی مشکلات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو اسلام والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہماری نسلوں میں دین پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔